إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوری ویڈیو سنا میں نے، اس میں فرض نمازوں کا خالی بولے انہوں نے، لیکن اس کی دلائل ان سے نہیں ملی۔ جو حضرت عائشہ کا جو غلام تھا، وہ سب جتنے بھی محدثین نے بات کی وہ یہی کہ قیام اللیل قیام اللیل۔ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز میں بھی قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھے تو کیا اسی پر قیاس کیا جائے گا کیا؟ یا اس کے لیے کوئی ہے اسپیشل دلائل؟ جیسا کہ سواری پر فرض نہیں پڑی اللہ کے رسول نے، نیچے اتر کے پڑی فرض، نوافل سنت سواری پہ پڑی، تو اس کو اس کے مد نظر فرض میں مصحف دیکھ کے پڑھنا یا نہیں پڑھنا، نوافل میں کا تو ثبوت مل گیا الحمدللہ، تو فرائض کی بات ہو رہی، اس کے بارے میں ذرا آپ تحقیق کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی حالت میں قرآن سے دیکھ کر کے تلاوت کرنا پڑھنا، اس کے تعلق سے جو حدیثیں ملتی ہیں وہ عام ہیں، نفل ہو یا فرائض ہو سب میں جائز ہے، کیونکہ جو روایتیں میں نے پیش کی تھیں ان میں جو صحابہ کے دور کا عمل پیش کیا گیا تھا اس میں کہیں بھی یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ صرف نفل میں ہے، بلکہ وہ عام ہیں، اور محدثین نے عموماً یہی سمجھا ہے، اس سے اسی وجہ سے امام بخاری وغیرہ نے جو باب باندھا ہے اس پر عام باندھا ہے۔ آپ امام بخاری کے باب پر اگر غور کریں گے، جو انہوں نے باب باندھا ہے، باب امامت العبد والمولا وکانت عائشۃ یا امہا عبدہا الزکوان من المصحف، اس سے واضح ہو رہی ہے بات کہ غلام اور مولا اعرابی، جیسا کہ آگے ہے وولد البغی والعرابی والغلام الذی لم يحتلم، ایک ہی باب میں انہوں نے باندھا ہے، جس سے وہ یہی مراد لے رہے ہیں کہ امامت چاہے وہ فرض ہو یا نوافل ہو، سب میں ان کی امامت جائز ہے۔ غلام کی امامت، بچے کی امامت، جو ابھی نابالغ ہے اس کی امامت، اعرابی کی امامت، ولد زنا کی امامت جائز ہے، اور دلیل میں جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام کی دلیل لائے کہ ان کے غلام نے ان کی امامت کرائی اور مصحف سے دیکھ کر کے انہوں نے قرآن پڑھا۔ تو ان کے جو ابواب ہیں، باب سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس میں فرق نہیں کرا نفل اور فرض میں، بلکہ امامت کا کے احکام عام بیان کیے ہیں اور وہ عام ہی رہیں گے۔ اور تابعین وغیرہ کے تعلق سے، علماء اسلام کے تعلق سے جو ملتا ہے وہ بھی یہی ہے، حضرت انس کے غلام کے تعلق سے ملتا ہے تو وہ بھی عام ہیں۔ وَأَجَازَ الْإِمَامَةَ مِنَ الْمُصْحَفِ ابن سیرین والحکم بن عتیبہ وعطاء والحسن وكان انس يصلي وغلامه خلفه يمسك له المصحف، حضرت انس جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے، ان کے غلام جو ان کے پیچھے ہوتے تھے ہاتھ میں مصحف لیے ہوئے، قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے، تو اس میں بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ فرض ہے یا نفل ہے، عام ہے حدیث۔ امامت کا جو ہے یہاں ثبوت مل رہا ہے عام طور پر۔ صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں دیکھیں، علامہ ملا علی قاری شرح میں لکھتے ہیں اراد هذا الاثر يدل على ان مراده في الترجمة الجواز وان كانت الترجمة مطلقا، جو ہے اس اثر سے جو انہوں نے اثر بیان کیا حضرت عائشہ کے غلام کا،
تو اس سے جواز واضح ہو رہا ہے، اور یہ مطلق ہے، جو باب باندھا انہوں نے، فرض ہو یا نفل ہو، سب میں۔ پھر آگے لکھتے ہیں ظاہر یدل علی جواز القراءة من المصحف في الصلاة وبه قال ابن سیرین والحسن والحکم وعطاء وكان انس يصلي وغلام خلفه يمسك له المصحف۔ وہی انہوں نے بیان کیا کہ اس کا ظاہر تو یہی دلیل کر رہا ہے، اس کی دلالت کر رہا ہے کہ جو ہے مصحف سے دیکھ کر کے نماز کی حالت میں یہ جائز ہے۔ ابن سیرین، حسن بصری، امام حکم، امام عطا، یہ سب تابعین جو ہے اس کے قائل ہیں کہ مصحف سے دیکھ کر کے امامت کرائی جا سکتی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا عمل جس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کون سی نماز وہ پڑھا رہے تھے، لیکن انہوں نے نماز پڑھائی اور ان کے پیچھے ان کے غلام تھے۔ تو اس سے بالکل واضح ہو رہا ہے، عرب کے آج کے دور کے جو علماء ہیں وہ بھی اس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں گے فتاوی الشبکہ الاسلامیہ، تاریخ الفتویٰ 11 صفر 1424 ہجری کا یہ فتویٰ ہے، اس میں انہوں نے واضح کیا ہے ذهب جمہور الفقهاء الشافعیہ والحنابلہ الى جواز القراءة من المصحف في الصلاة، قال احمد لا بأس ان يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف۔ عموماً جو ہے علماء اسلام، فقہاء اسلام، شافعی ہوں یا حنبلی ہوں، سب اس کے جواز کا قائل ہیں کہ ہاں بھی مصحف میں نماز کی حالت میں مصحف سے دیکھ کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور وہ قرآن سے دیکھ کر کے پڑھے۔ اس میں بھی انہوں نے نفل اور فرض کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ آگے لکھ رہے ہیں فالحاصل انہ تجوز القراءة من المصحف سواء فی الفریضۃ او النافلہ لمن يحفظه او لا يحفظه۔ تو اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے، آخر میں لکھ رہے ہیں کہ جائز ہے مصحف میں سے قراءت کرنا، اور یہ برابر ہے فرض اور نفل دونوں میں، یعنی یہ حکم جو ہے فرض اور نفل دونوں کے لیے ہے، حافظ ہو یا غیر حافظ ہو دونوں کے لیے ہے، یعنی فرائض ہوں یا نوافل ہوں دونوں میں مصحف سے دیکھ کر کے اس سے جواز نکلتا ہے، یہ دلیل ہے، اور حافظ غیر حافظ سب کے لیے ہے۔ یہ فتاوی الشبکہ الاسلامیہ۔ اسی طرح مجموع فتاوی الامام ابن باز، اس میں بھی جو ہے فتویٰ ہے شیخ ابن باز کا، الامامۃ من المصحف صحیحۃ علی الصحیح من قول اہل العلم لأن عائشة رضی اللہ عنہا کان یؤمها عبدها ذکوان من المصحف۔ وہی دلیل لا رہے ہیں حضرت عائشہ کے غلام کا، اور انہوں نے جو ہے واضح کیا اہل علم کے قول کے مطابق جو ہے اس طرح امامت صحیح ہے، اور سوال میں یقیناً فجر کی نماز کا ذکر ہوا ہوگا، اسی لیے آگے انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا۔ آگے لکھتے ہیں قال الامام ابن باز رحمہ اللہ يجوز ذلك اذا دعت الحاجة الیہ كما يجوز القراءة من المصحف في التراویح لمن لا يحفظ القرآن وتطویل القراءة في صلاة الفجر سنة۔ کیا لکھتے ہیں وتطویل القراءة في صلاة الفجر سنة، فإذا كان الإمام لا يحفظ المفصل ولا غيره من بقية القرآن الكريم جاز له أن يقرأ من المصحف ويشرع له أن يشتغل بحفظ القرآن وأن يجتهد۔ تو یہاں شیخ ابن باز کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں بھی، کیونکہ سنت طریقہ ہے کہ مفصل کی صورتیں پڑھی جائیں، یعنی سورہ قاف کے بعد کی صورتیں پڑھی جائیں مفصل سے، تو اگر وہ یاد نہیں ہیں تو قرآن سے دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ تو فجر کی نماز کے تعلق سے بھی انہوں نے ذکر کر دی، کیونکہ حدیث عام ہیں، اس میں علماء اسلام نے عموماً جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خیر کہا کہ نماز باطل ہو جائے گی قرآن سے دیکھ کر پڑھ، لیکن ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں نے جو ہے ان کی مخالفت کری اور کہا کہ نہیں، جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ دلیل وہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام کی ہے، تو عام لیا اس کو علماء اسلام نے، اور فرض نفل سب میں جو ہے برابر جائز ہے،
دیکھ کر کے قرآن سے پڑھنا. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن میں ہاتھ لے کر کے تراویح کی صلاۃ ادا کرنا اس نیت سے کہ زیادہ پڑھ لیں. زکوان کی دلیل یعنی ان کے اس واقعہ کو دلیل بنانا اور یہ سمجھنا کہ یہی افضل ہے، اس کو کسی نے نہیں کہا ہے کہ یہی افضل ہے. جواز کا مسئلہ الگ ہے، افضل کا مسئلہ الگ ہے. قرآن لے کر کے آج اگر آپ پڑھتے ہیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ سنت آپ نے چھوڑا، جبکہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہم فرد واحد کے عمل کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم اور آپ مسئول ہیں اس کے جو ہم اور آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہم اس کے مسئول ہیں. فرد واحد نص کے سامنے کوئی دلیل نہیں ہے. تو ایک تو دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے میں دقت، یا رکھتے ہی نہیں ہیں قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنے والے. اگر اسی کیفیت کے ساتھ گھٹنے پر رکھنا ہوا تو بھی نہیں رکھ پائیں گے، جبکہ باقاعدہ لقمہ کی شکل میں دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر، بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو پھیلا لیتے تھے چاروں طرف سے. اسی طریقے سے سجدے میں اگر قرآن لیے ہوئے ہیں تو احتراماً ہاتھ کو اٹھانا پڑے گا، یا تو زمین پہ آپ کو رکھنا پڑے گا، پھر زمین پہ رکھنا قرآن اٹھانا، یا رحل پر رکھنا پھر وہاں سے قرآن اٹھانا، اور اس کا مطلب بند ہو گیا ہے تو پھر اسے صلاۃ میں کھولنا کس قدر لوگوں کی تشویش کا سبب بنے گا کہ امام صاحب اب قرآن اٹھا رہے ہیں، اب کھول رہے ہیں. تو ان سب کیفیتوں پر ہم جب جاتے ہیں تو اس کیفیت کو افضل قطار نہیں کہا جا سکتا ہے، اور نہ کسی نے افضل کہا ہے. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے کسی بھی رکعت میں، اور باقی چیزوں کا پڑھنا سنت ہے. فقروا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو آسان ہے اسے پڑھو. کس نے کہا ہے کہ قرآن کا مذاکرہ کیا جائے تو اسے تراویح میں ختم کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے. آپ جبریل امی کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے، وہاں قرآن ختم کرتے تھے. تو ہم نماز میں قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم صلاۃ کے علاوہ ٹائم قرآن کے لیے دینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیگر اوقات میں ہم قرآن کو غور فکر سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم غیر عربی ہیں، ہم یوں ہی الفاظ پڑھ کر کے قرآن کو کیا سمجھیں گے جب تک کہ قرآن کا ترجمہ نہ سمجھیں، اس کی تفسیر، اس کے معنی مفاہیم کو نہ جانیں. تو میں اس کو کسی بھی اعتبار سے افضل نہیں سمجھتا ہوں، نہ ہی میں اپنے متعلق لوگوں کو یہ نصیحت کر سکتا ہوں کہ آپ قرآن لے کر کے پڑھیے، جہاں سنتیں کئی ایک چھوڑی جا رہی ہیں، جبکہ آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح قرآن پڑھیے. جب آپ کے لیے آسان ہے تو آپ پڑھیے. اب زکوان کے پاس کون سا علم تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ امامت کرتے تھے، کیا مجبوری تھی کہ وہ قرآن دیکھ کر کے پڑھتے تھے؟ وہ سب مسئلے ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہمارے سامنے مسئلے وہ ہیں جو ہم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک صلاۃ کی کیفیت میں کتنی چیزیں چھوٹ رہی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے صلاۃ ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے دیکھتے ہو. اور فرض نماز کی تو اسے کسی نے دلیل نہیں بتائی ہے، اور نہ ہی کسی نے کہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چیز اور ان کو توجہ دلانی چاہیے اس چیز کی طرف جو یہ مطلب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فرض میں وضاحت نہیں ہے یا فرض. تو یہ محدثین کا ایک اصول ہے جس کو عموماً لوگ بھول جاتے ہیں کہ الخصوصیت لا تثبت الا بدلیل. جب حدیث عام ہوتی ہے تو اس کو عام ہی رکھا جاتا ہے، فرض ہو یا نفل ہو، جب تک کہ کوئی خصوصیت کی دلیل نہ آ جائے. عام طور پر اگر کوئی حدیث میں عام الفاظ ہیں، اب صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ بھئی عام جو ہے نماز میں انہوں نے قرآن سے دیکھ کر کے پڑھا، اور صحابہ کے سامنے ہوئی، لہٰذا کسی صحابی نے اعتراض بھی نہیں کیا اس پہ. تو ظاہر سی بات ہے سب صحابہ کا یہی منہج رہا کہ قرآن سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے. اب اس میں کہیں بھی ہمیں تخصیص نہیں ملتی کہ یہ نوافل میں ہے یا فرض میں ہے، اور محدثین نے بھی اس کو عام ہی رکھا ہے. اور یہ اصول ہے محدثین کا، الخصوصیت لا تثبت الا بدلیل.
اگر کوئی اس کو خاص کرنا چاہے گا کہ نہیں یہ صرف نفل کے لیے ہے، یہ فرض کے لیے نہیں ہے، تو ان کو دلیل دینی پڑے گی اس کی. جب تک دلیل نہیں دیں گے، جب تک خصوصیت ثابت نہیں ہو سکتی. تو یہ عام اصول ہے محدثین کا. تو جو بھی یہ کہے گا ان احادیث کو کے سامنے کہ بھئی یہ نفل کے لیے ہے نہ کہ فرض کے لیے ہے، تو اس کو دلیل دینی ضروری ہو جاتی ہے. اس کے ذمہ دلیل ہے کہ وہ دلیل دیں اس چیز کی کہ کیوں نفل میں ہی صرف اس کو خاص کر رہے ہیں اور فرض میں کیوں نہیں. جب تک دلیل نہ ہو، جب تک خصوصیت ثابت نہیں ہوتی، تو دلیل ان کے ذمہ ہے پہلی چیز. دوسرا یہ کہ جو ہے انہوں نے ایک بات اور بتائی کہ ابھی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھنا یہ حدیث سے ثابت ہے اور قرآن ہاتھ میں لیں گے تو کیا یہ صحابہ کو معلوم نہیں تھی یہ بات؟ حضرت عائشہ جیسے امہات المؤمنین جن سے بڑے بڑے صحابہ فتویٰ پوچھتے تھے آ کر کے، ان کو یہ چیز معلوم نہیں تھی؟ ان کے سامنے ایک عمل ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے عمل سلف میں، کسی نے جو ہے یہ اعتراض نہیں اٹھایا، تو یہ کوئی اعتراض نہیں رہا. اور پھر دوسری چیز یہ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے نماز کی حالت میں اٹھایا. صحیح بخاری میں دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر باب باندھتے ہیں، باب اذا حمل جاریۃ صغیرۃ علی عنقہ فی الصلاۃ. باب اس بارے میں کہ نماز میں اگر کوئی اپنی گردن پر بچی کو اٹھا لے تو اس کا کیا حکم ہے. پھر حدیث لائے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب، حدیث کے الفاظ میں کان یصلی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ اپنے نواسی کو نماز کے دوران اٹھا لیا کرتے تھے، اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے تھے، جب سجدے میں جاتے تو اتار دیتے، اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیا کرتے تھے پھر سے. عموماً جو یہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ بھئی فرض میں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کثیر ہے، اتنا عمل، اتنا جو ہے حرکت کرنا، قرآن کھولنا، یہ نماز میں ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کے موقع پر ایسا عمل کر سکتے ہیں تو آج ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن میں تو اس سے بہت کم عمل ہوتا ہے. ایک بچی کو اٹھا لینا نماز کی حالت میں کندھے پر، سجدے میں جاتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے اس کو نیچے رکھ لینا، پھر قیام کے وقت پھر اٹھتے وقت اس کو اٹھا لینا، یہ عمل کثیر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ عمل اور اس کو بھی عام ہی رکھا. کسی بھی محدث نے اس پر یہ نہیں باندھا کہ یہ نفل نماز نہیں کر سکتے، صرف فرض میں نہیں. امام بخاری نے بھی عام ہی باب باندھا ہے. یہی وجہ ہے کہ محدثین نے جو ہے عام جو حدیثیں آئی ہیں نماز کے تعلق سے ان کو عام ہی رکھا ہے، نفل اور فرض میں اس میں فرق نہیں کیا. جب تک کہ خصوصی انہوں نے ایک مثال دی اونٹ والی کہ اونٹ سواری پر جو ہے آپ نے فرض پڑھے اور نفل پڑھے اور فرض جو ہے اتر کر ہی پڑھے، تو وہاں وضاحت ہے، وہاں وضاحت ہے کہ آپ نے نفل سواری پر پڑھی اور فرض جو ہے اتر کر کے پڑھی. وہ معلوم ہو گیا کہ ہاں بھئی الگ الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھی سواری پر، وہاں وضاحت موجود ہے. یہاں عام ہے تو اس مثال کو تو یہاں پیش کیا ہی نہیں جا سکتا. وہاں تو خود وضاحت خود اللہ کے رسول نے کیا. یہاں پر اگر کسی صحابی سے ہمیں وضاحت مل جائے کہ ہاں بھئی یہ صرف نفل میں پڑھ سکتے ہیں اس طرح قرآن اٹھا کر کے اور فرض میں نہیں، تو ہم کہیں کہ ابھی چلو یہ وضاحت ہو گئی ہے، اب صرف نفل میں ہی. جب نہیں ہے اور سب نے عام ہی رکھا ہے اور وہ ماشاءاللہ عرب میں ہی ہیں، تو ان کو کہیے فتاوی اللجنہ دائمہ جو فتویٰ کمیٹی ہے عرب کی، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 396 میں 396 میں دیکھ لیں. فتویٰ بالکل واضح ہے شیخ ابن باز کا. انہوں نے کہا ہے کہ فجر کی نماز میں کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ مفصل میں سے یعنی لمبی صورتیں پڑھی جائیں، تو اگر کسی کو یاد نہیں اور وہ دیکھ کر پڑھتا ہے تو بالکل جائز ہے. صرف شیخ ابن باز کا فتویٰ نہیں ہے وہ، بلکہ پوری فتویٰ کمیٹی کے جتنے علماء ہیں 8 9 10 جتنے علماء ہوتے ہیں اس میں سب کا ہی یہ فتویٰ ہے، جو عرب کے بڑے بڑے علماء میں گنے جا رہے ہیں ان سب کا یہ فتویٰ ہے. اب اس کے بعد اب ان کو اور کیا دلیل چاہیے؟
اللہ رب العالمین جو ہے وہ سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے.